بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد قال الله تعالى حق سبحانه في كتاب المجيد وخطاب الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ عبادت میں اضافہ کر لیں صلوات ساتھ۔ حسب معمول میری آپ سب مومنین و مومنات کے لیے دعا ہے کہ اللہ اس جلیل القدر عبادت کو بارگاہ معصومین میں قبول فرمائے۔ عزاداری کے دن ہے، آپ عزادار جو دعائیں ذہنوں میں لے کے نبی زادے کے ذکر کی صف پہ بیٹھتے ہیں، اس ذکر کا صدقہ اللہ سب کی دعائیں مستجاب فرمائے۔ میرے بھائی علی رضا کے، ان کے عزیز و اقربا کے اور سب عزاداروں کے اللہ رزق اور عزت میں اضافہ فرمائے۔ مالک اپنے سوا کسی کا آپ کو محتاج نہ کرے، ہماری سرحدوں کی اللہ محافظت فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کو اللہ باعزت دنیا کے نقشے پہ جگہ عطا فرمائے، اور سب سے بڑی دعا کیجئے ولی الامر مولا کہ ظہور پاک میں اللہ تاجیل فرمائے۔ قبولیت دعا کے لیے ایک صلوات سارے صحابہ۔ اللہم صلی اللہ مہربانی سے صاحبان محترم، دن حسین کے ہیں، اور آیت جو میں نے پڑھی ہے وہ آیت رسول اللہ کے بارے میں۔ حسین کے مہینے میں نبی کی آیت پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ نبی اور حسین کا واسطہ کیا ہے۔ مہربانی سر، آپ جئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں، دن رات آپ مجالس میں مصروف ہیں۔ ان مجالس میں توحید کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ یہ میں صرف اس مجلس کی بات نہیں کر رہا، جہاں جہاں بھی مجالس ہو رہی توحید کا ذکر بھی ہوتا ہے اور رسالت کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ علماء و ذاکرین قرآن بھی پڑھتے ہیں، رسول اللہ کی حدیثیں بھی بیان کرتے ہیں۔ ذکر ان مجلسوں میں اللہ کا ہوتا ہے، لیکن کسی بندے نے آج تک نہیں کہا کہ میں اللہ کی مجلس میں جا رہا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ جئیں جی، آپ جئیں، خیر و برکت رہے جی آپ کے گھروں میں، عزیز و اقربا میں۔ جب ذکر اللہ کا ہے تو مجلس کا نام ہونا چاہیے اللہ کی مجلس ہے۔ کوئی بندہ بہت ماڈرن ہے یا بہت سادہ ہے، کہیں کبھی اس نے نہیں کہا کہ جی اتو کے میں اللہ کی مجلس ہو رہی ہے میں جا رہا ہوں۔ حدیثیں بیان ہوتی ہیں، رسول اللہ کی مجلس نہیں ہے۔ قرآن پڑھا جاتا ہے لیکن قرآن کی مجلس نہیں ہے۔ یہ حسین کی محنتوں کا اثر ہے۔ ذکر اللہ کا ہے، مجلس حسین کی ہے۔ بشر کو چیز کیا ہے خانہ خدا بھی رشید، سلام کرتا ہے زہرا تیرے گھرانے۔
ذکر قرآن کا ہوتا ہے مجلس حسین کی ہے، آیتیں پڑھی جاتی ہیں لیکن مجلس حسین کی، لگتا ہے کہ یہ حسین نے اپنے اللہ سے نام اپنے لیے وقف کرا لیا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور میری مسلمانوں سے اپیل ہے، میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے، آپ جس بندے سے پوچھ رہے ہیں نیچے جا کے گلی میں اس گھر میں کیا ہے، لوگوں کا آنا جانا ہے، رش لگا ہوا ہے، بیریئر پڑے ہوئے ہیں، موٹر سائیکلیں کیا ہے، کہیں گے شیعوں کی مجلس۔ مجلس شیعوں کی نہیں ہوتی، مجلس جہاں بھی ہوتی ہے رسول اللہ کے بیٹے کی ہوتی ہے۔ لیکن حضور ہمارے ملک میں ایک مزاج بن گیا ہے، مجلس کا نام آتے ہی ذہن میں آتا ہے شیعہ دیے۔ آگے دن جلوسوں کے آئیں گے، ماتم کے آئیں گے، ماتم حسین کا ہوتا ہے، کہتے شیعوں کا ماتمی جلوس ہے۔ اچھا جہاں لفظ حسین آ جائے نا شیعہ ذہن میں آ جاتے ہیں۔ ہماری اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مطلب اس سے بڑی ہم گناہگاروں کی خوش نصیبی اور کیا ہے کہ حسین کا نام آتے ہی ایک ہی قبیلہ ذہن میں آتا ہے۔ چاند محرم کا نہیں کہتے، شیعوں کا چاند ہے۔ میں نے اکثر یہ بات کہی، آج پھر دہرا دیتا ہوں، محرم کے چاند کو تمہارا شیعوں کا چاند کہنا اس بات کی دلیل ہے تم اپنے اپنے گھر میں مان گئے ہو کہ شیعہ آسمانوں تک تو ہے نا، وگرنہ 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 مہربانی جی۔ اور اگر محرم کا چاند، اگر محرم کا چاند شیعوں کا چاند ہے، اگر دیکھیں میں مشروط بات کر رہا ہوں، ہم نہیں کہتے کہ یہ شیعوں کا چاند، یہ رسول اللہ کے بیٹے کی قربانی کا چاند، لیکن آپ کہتے ہیں شیعوں کا چاند، تو اپنی اپنی حویلیوں میں بیٹھ کے سوچو کہ جہاں بھی حسین کا نام آئے تم شیعوں کو سوچتے ہو، اور حسین جیسا ہیرا شیعوں کو دیکھ کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے؟ خدا را مسلمانوں میں بلا ناغہ کہتا ہوں، ہمیشہ اپیلیں کرتا ہوں، ان مجلسوں کو غنیمت سمجھ کے ان میں آیا کرو۔ اور ہم دعوت اتحاد اس لیے دیتے ہیں کہ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ حضور کو سمجھا جائے، حضور کو پڑھا جائے، حضور کا کلمہ رواج سمجھ کے نہ پڑھا جائے، حضور کا کلمہ میری طرف دیکھیں فیشن سمجھ کے نہ پڑھا جائے، بلکہ یہ کائنات کے واحد نبی ہیں، نبی الانبیاء، جس کا کلمہ ہمیں نصیب ہوا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہوگی کہ باقی نبی امتوں کے نبی ہیں، ہمارا نبی نبیوں کا نبی ہے۔ نبیوں کے نبی کا باوجی نبیوں کے نبی کا مقصد کہنے کا کیا ہے کہ یہ حضور جو ہمارے نبی ہیں، یہ آدم کے بھی نبی ہیں، نوح کے بھی نبی ہیں، عیسیٰ موسیٰ کے بھی نبی ہیں، یعنی یہ سارے نبی بھی امتی ہیں ہمارے حضور کے، ہم بھی امتی ہیں حضور کے۔ تو عیسائی اور یہودی جنہیں اپنا نبی مانتے ہیں نا، بڑی بڑی طاقتیں ہیں، اسرائیل بیک پہ ہے، امریکہ بیک پہ، لیکن انہیں سمجھانے والا کوئی نہیں۔ تمہارے نبی جن کا تم فخریہ کلمہ پڑھتے ہو نا، عیسائیوں یہودیوں سے کہہ رہا ہوں تمہارے نبی ہمارے پیر بھائی ہیں۔ نہیں شاید میں سمجھا نہیں سکا۔ جب قیامت کو میدان حشر میں آواز دی جائے گی نا رسول اللہ کی امت کو، یہ فضیلت مسلمانوں اللہ نے تمہیں دی ہے، یہ شرف تمہیں دیا ہے کہ جب آدم آگے بڑھے گا تو قریب قریب کہیں آپ ہوں گے کہیں میں ہوں گا، کیونکہ ہم بھی حضور کی امتی ہیں، وہ نبی بھی حضور کی امتی ہیں۔ لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ امت مصطفیٰ نے نبی کا کلمہ شاید رواج سمجھ کے پڑھا ہے۔ میری طرف دیکھیں، آنے والے آتے جاتے ہیں، آپ یکدم توجہ نہ ہٹا لیا کریں۔ اجازت ہے میں بات آگے بڑھاؤں؟ رسول اللہ کا کلمہ فیشن سمجھ کے نہ پڑھا جائے، رواج سمجھ کے نہ پڑھا جائے، حضور کو حضور سمجھ کے، نبی کو نبی سمجھتے ہوئے مانا جائے۔ آج امت مسلمہ کو ضرورت ہے سرکار کی سیرت طیبہ کی،
اور رسول اللہ کی سیرت یہ ہے کہ اگر معاشرے میں نیکی پھیلائے، کیونکہ رسول اللہ کا مشن ہے، جو آیت میں سورہ جمعہ کی پڑھ رہا ہوں وَيُزَكِّيهِمْ کے لفظ ہیں کہ حضور اس لیے تشریف لائے کہ تزکیہ نفس فرمائیں، حضور معاشرے کو پاک فرمائیں۔ حضور عرب میں اس لیے نہیں آئے تھے کہ سرکار عربی تھے، اس دنیا میں یہی سمجھا جا رہا ہے کہ حضور کیونکہ عربی تھے، مکے کے رہنے والا تھے، اس لیے جناب تشریف لائے عربیوں کے لیے، عرب میں حضور، اور ٹھیک ہے حضور عرب میں آئے لیکن اس لیے نہیں آئے کہ عربی تھے، حضور مکے میں اس لیے آئے کہ سب سے زیادہ بدماشیاں عرب میں تھیں۔ ذرا زحمت فرمائیں، بہت شکریہ۔ سب سے زیادہ برائیاں عرب میں تھیں۔ اچھا تھی جو میں نے کہا نا برائیاں عرب میں تھیں، یہ میں نے تکلفاً کہا ہے۔ fill in the blanks، خالی جگہ خود پر کر لی۔ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے خالق کی کتاب ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں سرکار۔ مہربانی سرکار۔ میرے بھائی کہہ رہے ہیں شاہ جی یہ دوبارہ پڑھو، مجلسوں میں دوبارہ پڑھنے کے لیے بندے کا سوزیوں کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ جی بسم اللہ، آپ جی ہیں جی، خیر و برکت رہے ہمیشہ، مالک اپنی رحمت نازل فرمائے ان بستیوں پہ، ان آبادیوں پہ، آپ کو مالک نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ حضور کا جو مشن تھا امت نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ اجازت ہے میں بات جاری رکھوں، ٹائم روزانہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ کا مشن یہ تھا وَيُزَكِّيهِمْ، آیت آپ کے ذہنوں میں هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، ذرا مقام کی طرف آیت کا لہجہ ذرا دیکھیں۔ تعارف کرایا جاتا ہے گھر کے کسی بڑے کے حوالے سے۔ کسی گھر کا بچہ SHO ہو جائے نا، ہاں جی، تو اس کے حوالے سے سارے خاندان کا تعارف ہوتا ہے۔ DC بن جائے تو پھر تو بہت بڑی بات ہے، یہ DC صاحب کے والد ہیں، حالانکہ افضلیت والد کی ہے لیکن تعارف DC کے حوالے سے ہو، یہ ایک سسٹم ہے، یہ ایک سسٹم ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ حضور کا تعارف کراتے ہوئے اللہ کہتا کہ یہ نبی وہ ہے جسے اللہ نے بھیجا۔ خدا فرماتا ہے اللہ وہ ہے جس نے محمد کو بھیجا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ اپنا تعارف نبی کے وسیلے سے کروا رہا ہے۔ نہیں شاید میں سمجھا نہیں سکوں، مہربانی سر۔ هو الذی بعث، اللہ وہ ہے جس نے اس جیسا نبی بھیجا۔ لوگوں کو اللہ جانے اس خاندان کی معرفت کیوں نہیں ہوتی کہ اللہ چاہیے یہ تھا کہ اللہ محمد کا تعارف اپنے حوالے سے کرواتا کہ یاد رکھو یہ نبی وہ ہے جسے اللہ نے بھیجا ہے، لہذا اس نبی کی عزت کرو، احترام کرو، اسے اللہ نے بھیجا۔ اللہ کہتا ہے اللہ وہ ہے جس نے اس جیسا، یعنی اللہ کو جب اپنے تعارف کی ضرورت پڑ گئی تو رسول اللہ کے حوالے سے اپنا تعارف کرایا، اور جب سارے چادرے کے سامنے آ گئے فرشتوں نے پوچھا یہ کون ہے، پھر محمد کے حوالے سے نہیں تعارف کرایا، پھر اللہ نے کہا یہ فاطمہ ہے اور وہ فاطمہ کا بابا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وَبَالُهَا وَبَنُوهَا، ایک فاطمہ کا شوہر ہے، دو سیدہ کے بیٹے ہیں۔ یعنی اللہ اپنا تعارف، میری طرف دیکھیں زحمت فرمائیں، اللہ اپنا تعارف حضور کے وسیلے سے کرواتا ہے اور حضور کا تعارف سیدہ کے وسیلے سے۔ خیر ٹائم رہے گا، اس طرف بھی گفتگو ہوگی، یہ ضمناً بات آگے آج جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ هو الذی بعث فی، آپ پریشان تو نہیں ہو جائیں گے، فی الامیین، میں ایک ایک لفظ پہ رکنا چاہ رہا ہوں۔ اس کا ترجمہ ہمارے جو سرکاری طور پہ ہمارے ہاں کیا جاتا ہے وہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھوں میں نبی بھیجا
اور منہم کا مطلب ہے ان میں سے، لہذا معاذ اللہ جیسے لوگ وہاں کے ان پڑھ تھے ویسے نبی ان پڑھ تھا، اور بڑا زور دیا جاتا ہے کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ ان پڑھ نبی تھے۔ امیین کا ترجمہ وہ یہ کرتے ہیں کہ امی نبی مطلب ان پڑھ نبی ہیں۔ یہ بھی بیچارے سچے، کیوں نہیں انہوں نے محمد کو بغدادی قاعدہ پڑھتے نہیں دیکھا۔ انہوں نے حضور کو کسی کے آگے تختی لکھتے نہیں دیکھا، لہذا یہ کہنے لگ گئے کہ امی ہے، ان پڑھ ہے۔ صاحبان گرامی قدر، دو رشتے ہوتے ہیں، ایک بندہ کسی کا شاگرد ہوتا ہے، دوسرا وہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کا استاد ہوتا ہے۔ شاگرد بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ استاد کے حوالے سے شاگرد کا تعارف کرایا جاتا ہے، جیسے میں مبلغ اعظم قبلہ کا شاگرد، آگے میرے بھی اب شاگرد ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں۔ یعنی کچھ جگہوں پہ استاد کے حوالے سے شاگرد کا تعارف ہوتا ہے، اور کئی جگہوں پہ شاگردوں کے حوالے سے وہ تب ہوتا ہے جب شاگردوں کو اللہ بڑا مقام دے، پھر کہتے ہیں جناب یہ دے استاد نے، اب اس نبی کے فیصلے تو نے کیا کرنے ہیں، یہ محمد اللہ کا شاگرد ہے، علی کا استاد ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی سرکار۔ حضور کسی لائبریری میں نہیں بیٹھے، حضور کسی اسکول اور کالج اور یونیورسٹی میں نہیں بیٹھے، لیکن اب حضور کے علم کا پتہ آپ کو کیسے چلے گا کہ حضور کتنے بڑے عالم تھے؟ حضور کے علم کا پتہ ایسے چلے گا کہ جب محمد خود کہیں گے میں شہر علم ہوں، علی دروازہ علم ہے، اور علی فرماتے ہیں کہ مجھے محمد نے جب تعلیم دی تو 1000 دروازہ علم کا کھلا، پھر 1000 دروازے میں سے کئی ہزار دروازے اور کھلتے گئے، اور کہیں پہلی فرماتے ہیں زکانی رسول اللہ زکن زکا، مجھے رسول اللہ نے علم یوں بھرایا جیسے پرندہ اپنے بچوں کو دانا بھراتا۔ لہٰذا یہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں ظاہر کو دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر نبی کسی کی شاگردی میں نہیں بیٹھے، اور صرف نبی کی بات نہیں ہے، 14 کے 14 کوئی بندہ دکھا ہی نہیں سکتا کہ کسی سے پڑھا ہو، لیکن یہ کہتے یہی ہے کہ سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، اور آپ دکھا بھی نہیں سکتے کہ فلاں یونیورسٹی میں پڑھے، فلاں درس میں، بلکہ سرکار معصوم امام علی نقی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، معصوم کے بارے میں پروگرام بنا کے انہیں پڑھایا جائے، اور عباسیوں نے ایک بہت بڑے عالم کی ڈیوٹی لگائی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ آل محمد بھی کسی سے پڑھتے ہیں۔ اور 6 مہینے کے بعد حاکم نے حشام سے پوچھا کہ کہاں تک پڑھا لیا ہے؟ اس نے کہا کلیاں ہو کے گال سن، میں نے نہیں پڑھایا، اس نے مجھے پڑھایا۔ ہائے ہائے ہائے، مہربانی سر، مہربانی سر، مہربانی سر۔ لہٰذا آپ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور پڑھے ہوئے نہیں تھے، کیونکہ جی امی ہے، اور امی کا مطلب ہے ان پڑھ، امی اسے کہتے ہیں جو پڑھا نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلک جعفریہ میں جو حضور کو امی لکھا جاتا ہے، الف میم یہ، اور الف پہ پیش پڑی جاتی ہے امی، اس کا بھائی ترجمہ ان پڑھ کرتے ہیں کہ وہ معاشرہ ان پڑھوں کا تھا، اور ان میں سے ہی حضور آئے۔ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ جمعہ کہہ رہی، لفظ ہیں جی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، منہم کا مطلب ہے جی شیعہ میں باتیں بناتے ہیں، منہم کا ترجمہ ہے ان میں سے، لہذا جیسے لوگ تھے ویسے ہی نبی تھے، مطلب یہ ایک سوچ ہے جو دی گئی۔ مسلک جعفریہ بالکل اس کے مختلف ہے،
مسلک جعفریہ میں یہ لکھا جاتا ہے، ہمارے معصومین نے ہمیں بیان کیا کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ حضور کو امی اس لیے کہا گیا کیونکہ مکے کے اور بھی نام تھے، اور ایک نام تھا ام القریٰ، بستیوں کا مرکز. جیسے ماں گھر میں مرکز ہوتی ہے، جیسے والدہ گھر میں مرکز ہوتی ہے اولاد کے لیے، اس لیے پہلا روح زمین پہ جو شہر بسا، جو آبادی بسی، وہ مکہ ہے. یہ جو زمین بچھائی گئی ہے نا، اس کی ابتدا مکے سے ہوئی ہے، اور یہی سبب ہے کہ علی بھی مکے میں اسی گھر آیا، کیونکہ یہاں تراب بچھی تھی، علی ابو تراب تھا. ہائے 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 ہائے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی سرکار آپ جی. یا علی، لہذا مسلک جعفریہ میں امی کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے ام القریٰ کا رہنے والا، یعنی مکے کے رہنے والے تھے حضور. لہذا ام القریٰ یہاں پہ ترجمہ مرکزیت بھی ہے اور ماں بھی ہے، کیونکہ عربی میں ام ماں کو کہتے ہیں، اور ماں کی جمع امہات ہے. ام کی جمع کیا ہے؟ ماشاءاللہ، شکر ہے 2-3 بندیاں بول کے میری لاج رکھ لئی. ہاں نہیں تو زیادہ تو آپ یکدم چپ کر جاتے ہیں. ام کی جمع امہات ہے. یہ آپ نے سنا ہے، امہات کو میں انوکھی بات نہیں کر، امہات المومنین، ماشاءاللہ بول پڑا کرو. امہات المومنین کا ترجمہ کیا ہے؟ مومنوں کی مائیں، جمع کا صیغہ ہے. ام المومنین کا ترجمہ کیا ہے؟ مومنوں کی ماں. ام المومنین، مومنوں کی ماں. ام واحد ہے، امہات جمع ہے. میں ان کچی پکیاں کرنا سمجھان لگ پا، ماں خدا دا نا آجے سمجھا کرو. ام واحد ہے، امہات جمع ہے. دنیا جہاں کی لغتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپنی ذمہ داری اور وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ام کی جمع امہات ہے، ام کی جمع امام نہیں. بندے ترجمہ اپنی مرضی کا کر لیتے، یوم ندعو کل اناس بے امام. حقیقت میں آج یہ ہے کہ ہر بندے کو اس کے امام کے نام پہ بلایا جائے، لیکن ہمارے مہربان پتہ کیا کہتے ہیں؟ اماں کے نام پہ. چلو ٹھیک ہے، جن کی معاشرے میں ابا مجبوری ہے وہ اماں کے نام پہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن میری جان ایسا نہیں ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے. اوہو وقت بڑی تیزی سے جا رہا ہے. ایسا قطعاً نہیں ہے. آپ یہ سوچیں گے آج مشکل گفتگو ہے، لیکن بہرحال یہ آل محمد کے ذکر کا صدقہ یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے بارے میں اکثر یہی کہا جاتا ہے وہ یہ نبی شبی کو نہیں مانتے، بس خوش ہوتے ہیں، نعرے لگا لیتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، حسین کے غم میں رو لیتے ہیں، انہیں کیا پتہ نہیں. کہ مجھے یاد ہے میری جو تلمیذی کا زمانہ ہے مبلغ اعظم قبلہ کے ساتھ، میں ان کے شاگردوں میں سے سب سے کم عمر شاگرد تھا. سینئر شاگرد مولانا کے قاری جان محمد ہوتے تھے، خادم حسین شاہ صاحب بخاری وزیر آباد کے ہوتے تھے، اور مولانا تاج الدین حیدری صاحب. یہ ہمارے اس مدرسے میں یہ سینئر کلاس تھی، میں سب سے جونیئر کلاس تھا. مجھے قبلہ کے ساتھ 7 سال رہنے کا موقع ملا. ادیب عربی میں نے وہاں سے کیا، فاضل عربی میں نے وہیں سے کیا. یہ بھی بورڈ کے اور یونیورسٹی کے امتحانات ہوتے ہیں جو ہمیں کرنے پڑتے ہیں، لیکن اب تو ہمارے شیعہ اسٹیج کے لیے مدرسوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، اسکولوں کی بھی ضرورت نہیں رہ گئی. میرا خیال ہے بڑی عجیب صورتحال ہے. ہمیں من حیث القوم سوچنا چاہیے. آپ اپنے اپنے علاقوں میں مدارس کا انتظام کریں اور اچھے عقیدے والے مولوی بنائیں. شکوے نہ کریں، شکوے نہ کریں. ہر بندے کو اندھیرا نہیں کرنا چاہیے. اندھیرا پڑا جی، اندھیرا پڑا، اور تو اپنے حصے کا چراغ تو جلا. مہربانی جی، آپ جی ہیں جی، آپ جی ہیں سرکار. مالک آپ کے مشن کو کامیاب کرے. بہت شکریہ. جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا تو ایک مناظرہ میں مولانا اسماعیل صاحب میرے استاد محترم، میں بہانے سے قبلہ کی باتیں اس لیے سناتا ہوں کہ یہ باتیں کتابوں میں نہیں ہیں.
یہ تو تجربہ ہے نا، تو یہ نسل در نسل منتقل ہوتا ہے. مبلغ اعظم قبلہ نے ایک مناسب، کیونکہ آج بھی بندے کہتے ہیں یہ نبوت شیعہ کا چیپٹر ہی نہیں. او بھائی ہم اپنے آپ کو امامیہ کہتے ہیں، ہم 12 اماموں کے ماننے والے ہیں، اور ہمارا واحد مذہب ہے جسے اثنا عشریہ کہا جاتا ہے. اثنا عشری کا ترجمہ ہے 12 والے. تو ہم نے زندگی سے لے کے قیامت تک 13واں امام نہیں ماننا. زیادہ سے زیادہ آپ نائب امام بنا سکتے ہیں، امام نہیں بنا سکتے. امام کل بھی 12 تھے، امام آج بھی 12 ہیں. تو کیونکہ ایک ذہن تھا. اچھا ویسے باٹا پور جب اتو کیا جب بندے ستے پہ بھی داد دیں دے اکھاں کھولو یا علی مدد، کیونکہ 8:45 بجے صبح سو جانا صحت کے لیے ٹھیک نہیں. میں آپ کی صحت کے لیے دعا ہوں لیکن فریش بیٹھ. اچھا ویسے مجلس میں بیٹھ کے سونا رسک نہیں ہے؟ کتنا بڑا رسک ہے. بندہ جھٹکا کھا کے سجے گر سکتا ہے. لیکن مومن مجلسوں میں پٹواری صاحب، شبیر بھائی بے دھڑک مومن مجلس میں آ کے بیٹھ کے سو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پتا جنہ دی مجلس ہے وہ ڈگن نہیں دے. کیا کہنے آپ جیئے سرکار، آپ زندہ و سلامت رہیں. خیر مجھے موقع دیں. ہمارے بارے میں آج بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا چیپٹر نبوت نہیں ہے، یہ نبی کی بادشاہ سے واقف نہیں ہے، باتیں کرتے نہیں ہیں. بس اماموں کی میری طرف دیکھیں، بچے ہیں، آنا جانا رہتا ہے. آپ زحمت فرمائیں. جو میں گزارش کر رہا ہوں تو مبلغ اعظم قبلہ نے اور اسماعیل صاحب نے ایک مناظرہ میں کوئی میرا خیال ہے 8-9 آیتیں سرکار رسالت کے بارے میں پڑھی. مبلغ اعظم قبلہ مولوی ہو کے سریلے تھے. ایک تو ہمارے مذہب میں ذاکری سریلے ہوتے ہیں، مولوی تے رج کے بے سرے ہوتے ہیں. یہی سبب ہے کہ مولویوں کو طرزیں اچھی نہیں لگتی، کیونکہ آپ جو نہیں لا سکتے. لہذا مخالفت در مخالفت، یہ طرز ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. اور جدو تو ہم طرزاں دا پتہ ہی نہیں، پھر کیویں آکھدے ہو اے ٹھیک ہے تے اے ٹھیک نہیں. بندہ مطلب جس شعبے میں بندہ ہے ہی نہیں. حالانکہ خدا کی قسم لہن داؤدی مشہور تھا زمانے میں کہ جب حضرت داؤد اللہ کا کلام پڑھتے تھے پرندے پرواز روک کے سننا شروع کر دیتے. اور آپ پورا قرآن سن لیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. پورا قرآن سورے چترے. تو جب تو ساڑھا اللہ پہ سورہ نہیں ہویا تو سانوں بھی خدا دا نام دے. چلیں شریعت میں فقہ میں باتوں کے میں بات کر رہا ہوں، مجھے سجے کھبے کا پورا پتہ ہے. میں اتوں کے عوان میں کہہ رہا ہوں کہ خدا میرا جانتا ہے کہ جہاں تک آواز کا تعلق ہے حکم ہے کہ اگر 2 بندے مسجد میں ہیں آذان دینے کے لیے، پھر آذان وہ دے جو دونوں میں سے جس کی آواز اچھی ہے. بہت شکریہ مہربانی سرکار، مہربانی سرکار. لہٰذا وقت تمام ہو جاتا ہے، آپ کی محبت ہے، پتہ نہیں چلتا ٹائم کا. جو میں گزارش کر رہا ہوں، جو میں اپیل کر رہا ہوں کہ مبلغ اعظم قبلہ نے جو کہتے ہیں جی شیعہ نو نبی دا نہیں پتہ، مولانا اسماعیل نے مناظرے میں کو 8-7 آئے تھا اور فل چوپن میں جن لوگوں نے مبلغ اعظم کو دیکھا ہے ٹوپی امامہ نہیں، کلے والی پگ، وڈیاں مچھاں، شیروانی، چنگا قد. جدوں کدھرے جاندے سن تو کوئی بندہ مولوی صاحب نہیں سی آندا. سر جی سلام علیکم. اس زمانے میں گورنر امیر محمد ہوتا تھا میاں والی، اس کا روپ بھی یہی ہوتا تھا. اور اسی روپ میں مبلغ اعظم کئی جگہوں پہ مبلغ اعظم جاتے تھے. پابندیوں کسی پڑھنا نہیں جی، مولوی صاحب کولوں کو ادھر جاندے سن. وہ آندھن جی مولوی تے گیا کو نہیں، ممبر تے کون آ، کیونکہ ان کا روپ مولوی والا نہیں تھا. وہ کہتے تھے میں بارڈر کا سپاہی ہوں، اور بارڈر کی ڈیوٹیاں اندر سے مختلف ہوتی ہیں. تو قبلہ نے بس باتوں سے باتیں نکل رہی ہیں، آپ کی محبت ہے. قبلہ نے کوئی 5-8 آیتاں اخیر ہو گئی. تھرا دور دیکھے اگو مولوی جڑا سی ساڑھے پھر آماندہ، اسے پتہ ہے کیا کہا؟ تنز کر کے نا
مولانا اسماعیل نے جب آیت رسول اللہ کے بارے میں پڑھی تو انہاں دے بندے بھی سر مارن لگ، کیونکہ مناظروں میں اب تو مناظرے بین ہو گئے، ختم ہی ہو گئے. آج کے جو دور کے بچے ہیں انہیں مناظرے کے لفظ کا پتہ ہی نہیں وہ کیا ہے. یہ مناظرہ ہوتا تھا، طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ پنڈال ایک ہوتا تھا، دونوں فرقوں کے لوگ ایک پنڈال میں بیٹھتے تھے. وہ دور برداشت کا دور تھا، کلاشنکوف کا دور نہیں تھا. یہ تو تحفے ضیاء الحق نے قوم کو دیے، یہ ہیرون کا تحفہ کلاشنکوف کا. اور جب تک یہ تحفے پاکستان میں رہیں گے ثواب حضرت ضیاء الحق کی روح کو ملتا ہے. جی بسم اللہ. تو اس زمانے میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا، برداشت کا دور تھا. ایک ہی پنڈال میں دونوں فرقوں کی پبلک بیٹھتی تھی. علامت کے طور پر درمیان میں 2-4 رسیاں باندھ دی جاتی تھی کہ یہ ایک مسلک کے لوگ یہاں تک بیٹھیں گے، دوسرے کے لیے جدھر جیسے آپ بیٹھے میں آپ کا رخ میری طرف، تو شیعہ مناظر کا رخ مجمع کی طرف ہوتا تھا اور ادھر سے ان کا رخ اپنے مولوی کی طرف ہوتا تھا. 10-10 منٹ کا ٹائم ہوتا تھا دونوں مولویوں کے پاس کہ 10 منٹ میں اپنی بات مکمل کرنی، اس کے سوال کا جواب دینا ہے اور اپنی طرف سے اس پہ اعتراض وارد کرنا ہے. 10 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں ہوتا تھا. یہی وجہ ہے کہ جڑے مناظر اگر حیدری دی سپیڈ تاں ہی زیادہ ہے. اور وہ ماشاءاللہ میرا یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ اگر عباس حیدری میری قوم کا اکلوتا مناظر ہے، لہذا خدا کے لیے بارڈر کے بندوں کی قدر کیا کرو. تو تسی جی پیسے ہی گن دے رہو کہ جی وہ انہیں پیسے مولوی لے گئے، وہ بارڈر کے بندوں پہ خرچہ کرنا پڑتا ہے. سارے ملک دا بجٹ ایک پاس ہے تے پاک فوج دا بجٹ ایک پاس ہے. اعتراض نہ کیا کرو جی فوج کا بجٹ بہت ہے، بارڈر والوں کی ذمہ داریاں بھی بہت ہیں. بہت شکریہ. لہذا حضرت عباس حیدری صاحب کی قدر کریں، ان کے رابطے میں رہیں، کیونکہ وہ اکلوتا ہمارے پاس ہے. آج اگر قوم کو یہی سبب ہے کہ ماڈل ٹاؤن کچہری میں جب اس کی تاریخ پیشی تھی ڈاکٹر آصف جلالی کی تو علامہ حضرت عباس کو ہم نے فون پہ کہا مولا اسے زندگی دے، وہ کتابوں کے بکس لے کے آ گیا. کچہری میں ویڈیو کلپ میں جو کتابیں دیکھی ہیں وہ ساری نہیں تھی. بہت شکریہ. لہذا پریشان تو نہیں ہو رہا لو جی وقت میں ہی تو دیکھنی میں آگے گھر بھی جانا. بہت شکریہ جی، آپ کی محبت ہے سرکار. تو اس زمانے میں اس طرح کی صورتحال ہوتی تھی کہ 10-10 منٹ میں بات جو ہے وہ مکمل کرنی تھی اور دونوں فریقوں کی گفتگو سن کے ایک بندے کو ثالث مناظرے کا مقرر کیا جاتا تھا جو دونوں گھروں کی بات سن کے فیصلہ سنا. تو مبلغ اعظم قبلہ جدوں 8-7 آیتاں پڑھیاں تے جوبن تے سورج تے پرلے پاسے دا مجمع میں چومن لگ پیا. ہن مولوی نو وقت بن گیا کہ شیعہ دے نال ہی ساڈے بندے بھی سبحان اللہ کرن لگ پیا. کو پتہ کی کر لے طنز کر کے کہتا ہے بندے اپنے مجمع میں لے اے وقت بھی آنا سی شیعہ نو بھی نبی پاک دی سمجھ آ گئی. اس نے بجائے اس کے کہ کہتا مولوی اسماعیل تیرے کیا کہنے یار، کیونکہ نبی تو ہمارا ایک ہے، تو نے کیا خوبصورت آیتیں سرکار کی شان میں پڑھی. اب اس نے دیکھا نا میرا مجمع بھی متاثر ہو رہا ہے تو گھبرا گئے اور گھبرا کے مولوی اسماعیل پہ طنز کر کے کہتا ہے لے اے ٹائم بھی آنا سی. طنز کی نا کہ شیعہ نو بھی نبی پاک دی، شیعہ نو بھی نبی پاک دی سمجھ آن لگ پئی ہے. جب کہا نا شیعہ نو بھی نبی دی، مبلغ اعظم دیر نہیں کرتے تھے. سرکار نے فرمایا تانوں نبی پاک دی تھا سمجھ آوے جے دائی حلیمہ دی کچھڑوں لین دے ہو. ہائے 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 جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ. آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. انشاءاللہ وقت حسین بادشاہ باقی گفتگو انشاءاللہ کل ہوگی. یزکیہم انشاءاللہ یزکیہم رسول اللہ تزکیہ نفس یعنی لوگوں کو پاکیزگی. اب اس سے پہلے امیین
امیین کے بعد منہم ہے. اب یہ مطلب ان لفظوں سے پریشان نہیں ہو جانا آپ نے. میں بڑی آسان باتیں، مشکل بات کو بھی میں آسان کر کے بیان کرتا ہوں. ایک اس زمانے میں معصومین کے دور میں سرکار صادق آل محمد علیہ السلام، اللہم صلوات سارے پڑھا کر صلی اللہ محمد وعلی. ایک بندے نے حضور سے کہا کہ مولا آپ کے بارے میں، آپ کی جد کے بارے میں، جعفری صاحب یہ بیبیاں نو فیڈر دے آ کرو، او پیان بچیاں سارا ٹبر ہی تسی لے آ کے ممبر تے باغ. متوجہ ہیں سرکار؟ نہیں، اگر مجبوری ہے بچوں کو ساتھ لانا پھر بندہ پیچھے پڑے. مائنڈ نہیں کرنا لیکن احتیاط کرنی. جی متوجہ ہیں سرکار؟ بہت شکریہ، اجازت تو ہے میں بات کر رہا ہوں سر. اپیل یہ کر رہا ہوں کہ اس بندے نے مولا سے کہا کہ سنا ہے آپ کی جد کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں، آپ کی جد یعنی رسول اللہ کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ان پڑھ تھے. سرکار نے کہا دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہ لگا جی دلیل میں وہ سورہ جمعہ کی آیت پڑھتے ہیں کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. ان پڑھوں میں آیا ان میں سے ہے. تو جی یہ تو مطلب واضح ہے کہ جیسی قوم تھی ویسے ہی رسول تھا. سرکار نے کہا وہ پوری آیت اگر پڑھ لیتے تو شاید وہ اعتراض نہ کرتے. اللہ اکبر. آپ جی ہیں. سرکار نے کہا اگر وہ پوری آیت پڑھ لیتے تو شاید انہیں اندازہ ہو جاتا اور اعتراض نہ کرتے. کہنے لگے مولا وہ کیسے؟ امام نے کہا منہم سے ہی وہ لیتے ہیں نا کہ ان میں سے، من سے ہم، ان میں سے، ہم جمع کی ضمیر ہے، ان میں سے، لہذا جیسی قوم نے پڑھتی ویسے حضور تھے. سرکار نے کہا منہم کے بعد کیا ہے؟ کہنے لگا جی یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ نبی جو ہے وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. سرکار نے کہا جب ہے ہی ان پڑھ پھر پڑھتا کیا ہے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. جب ہے ہی ان پڑھ پھر پڑھتا کیا ہے؟ آج کی گفتگو میں فضائل کے آخری فقرے کہہ رہا ہوں اور میری اپیل ہے بلا تفریق مذہب دوستوں سے اپیل کہ اس میں رنجش والی بات نہیں ہے. آپ کے اس معاشرے میں جہاں میں اور آپ ہیں وہاں جس پیپر پہ خالی انگوٹھا لگا ہو دستخط نہ ہو تو بندہ سمجھ لیتا ہے کوئی بندہ درخواست دینے والا کیا کہے ان پڑھ. کیوں جو ان پڑھ ہوتا ہے وہ لکھ نہیں سکتا. اور جب محمد ان پڑھ تھا اور وہ کہہ رہا تھا قلم دبا دو تم دے دیتے. آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، آپ جی ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہاں یہ تو ہسٹوریکل بات ہے میری جان، یہ تو ہسٹری کا حصہ ہے کہ حضور جب مانگ رہے تھے لاؤ میں ایک نوشتہ لکھ دوں، تم قلم دبات دے دیتے، اس میں کو لکھ لینا تھا. جب وہ تھا ہی ان پڑھ لکھ سکتا نہیں تھا آپ قلم دبات دے دیتے. لکھنا تو اس نے تھا نہیں کیونکہ امی تھا، لکھ سکتا نہیں تھا. وہ لکھ نہیں سکتا تھا، آپ قلم دبات نہ دے کے ایویں ہی پورے بن گئے. یار لطف لیا کرو، لطف لیا کرو ان باتوں کا. اور اچھا کمال یہ ہے کہ جب رسول اللہ نے مانگی تب نہیں دی اور جب خود کو ضرورت پڑی تو قلم دبات مل گئی. میں بڑی جلدی بات کر رہا ہوں. ایک ذمہ دار فیملی کے ذمہ دار شہزادے نے اپنے باپ سے شکایت کی کہ حسن مجھے نوکر کہتا ہے. اب پیچھے نہیں رہنا، سارے بندوں پہ لازم ہے بولے میرے ساتھ. جی مہربانی، جی مہربانی، جی مہربانی. اس نے کہا بابا حسن نے مجھے بہت سارے لوگوں کے درمیان اور بھی بچے وہاں پہ تھے مجھے غلام کہا ہے. اب ذرا باریکیوں والی باتیں میرا خیال ہے آپ توجہ پہلی بہت کر رہے ہیں، تھوڑی مزید کر لیں. بابا جب حسن نے مجھے غلام کہا نا، نوکر کہا، میں نے حوالے کے طور پہ بابا آپ کا نام لیا.
کیونکہ وہ مدینے کے صدر کا بیٹا تھا. وہ کیپٹل میں سرکار رہتے تھے اور مرکزی حکومت ان کی تھی. اس نے کہا جب انہوں نے مجھے غلام کہا تو میں یہ سمجھا مجھے پہچانتے نہیں. تو بابا میں نے آپ کا تعارف کروایا کہ میں ان کا بیٹا ہوں. حسن نے اسی لہجے میں کہا اوے وہ بھی ساڈا ہی نوکر. کیا کہنے. بہت شکریہ بہت شکریہ. بابا بہت سارے لوگ وہاں پہ کھڑے سن رہے تھے. میں اکیلا نہیں تھا بابا, اکیلا ہوتا خیریت تھی. بہت سارے لوگ وہاں پہ تھے. حسن نے ان سب کے سامنے کہا وہ بھی ساڈا ہی نوکر. بابا میں چاہتا ہوں کہ اس بات کا فیصلہ ہو جائے. اس بات کا فیصلہ ہونا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی ہمیں کچھ کہنے کی جسارت نہ کرے. بابا یہ کچے گھروں میں رہنے والے سید ہمیں نوکر سمجھتے ہیں. بابا یہ نہیں چلنا چاہیے. اب کیونکہ یہ جو روایت ہے یہ شیعوں کی کتابوں میں نہیں ہے, یہ ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں. وہی نظم میں بھی واقعہ پڑھتے ہیں, ہون تھوڑا تھوڑا کٹا گئے ہیں. آج جدوں دا پنجاب اسمبلی آ گیا نا سارے ہی رضی اللہ نے, مطلب گفتگو میں تو منوا نہ سکے. گفتگو میں 4 بیٹیوں کو یہ ثابت نہیں کر سکتے. عدالت کے تھرو, کورٹ کے تھرو, اسمبلی کے تھرو منوانے لگے تھے کہ صحابہ کرام کو بھی رضی اللہ کہنا چاہیے, حضور کی 4 بیٹیوں کو وہ ایسی 4 منیے تھے کو جاکیے. تو پہلے منواؤ تھے صحیح. باقی کہتے ہیں جی وہ آیت ہے جی اس میں جمع کا صیغہ ہے کل ازواج کا و بنات کا, کہ حضور نے کہا, اپنا اللہ نے کہا اپنی ازواج سے بھی کہو, اپنی بیٹیوں سے بھی کہو. یہ جی بیٹیوں کا صیغہ ہے قرآن مجید میں. تو بہت ساری جگہیں ہیں جہاں کبھی اللہ اپنی بات کرتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں, اور کئی جگہوں میں اللہ فرماتا ہے انا نحن, ہم یہ کہتے ہیں. تو جدو ہم کہتے ہیں پھر کون ہے مراد, چوکھے اللہ. جمع کے صیغے ہوتے رہتے ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھنا, ایویں بندوں کو پریشان نہ کیا کرو. جب بنات والی آیت اتری تھی نا, بنات والا صیغہ, تب تک وہ بیٹیاں دنیا میں نہیں تھیں, وہ جا چکی تھی. وہ تو دنیا سے جا چکی تھی. اور اگر معاملہ رہ گیا کہ نہیں جی ثابت کریں, پھر مباہلہ میں بھی جمع کا صیغہ تھا. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَنَا. نساء جمع کا صیغہ ہے. اللہ گنجائش دے رہا ہے کہ تم اپنی خواتین کو لاؤ, ہم اپنی خواتین کو. صیغہ جمع کا ہے اور بیٹی ایک محمد لا رہے ہیں. پھر پتہ کیا کہتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ جی جب مباہلہ ہوا تھا نا تب جی بیٹیاں دنیا میں نہیں تھیں, باقی بیٹیاں دنیا سے جا چکی تھیں. اور انفسنا بھی تو موجود ہے کہ تم اپنے نفس لاؤ, میں اپنا نفس لاتا ہوں. اور اکیلے علی کو وہاں بھی صیغہ جمع کا ہے. چلو بیٹیاں مر گئی تھیں, داماد تو نہیں مرے. کیا کہنے. آپ جیئے سرکار, آپ زندہ و سلامت رہے آپ. لہٰذا یہ مجمع کے ذہن میں, بچوں کے خاص کر ذہن میں ہونا چاہیے. اور جی اخیر ہو گئی, 9 بج گئے. یہ سلسلہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ کتاب جو میں نے پڑھی ہے یہ شیعوں کی کسی کتاب میں یہ واقعہ, یہ غلامی والا واقعہ کہ جی امام حسن نے لکھ دیتا, یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, میری عرض سن لیں, مجھے موقع دیں. یہ واحد روایت ہے جسے ہم انجوائے کرتے ہیں. ہائے 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 ہائے, مبصر کی حیثیت سے ہم مزے لیتے ہیں. ذمہ دار ہم نہیں ہیں کیونکہ ہماری کتابوں میں ہے ہی نہیں. کہ بیٹے نے شکایت کی اور باپ جلدی سے اندر گئے, بیٹا سمجھا کوئی شے لین گئے. بہت شکریہ بہت شکریہ. لیکن جب باپ باہر آیا اس ہاتھ میں قلم دباد تھی اور کہتا ہے بیٹا جاؤ حسن سے کہو جو کہا ہے وہ لکھ دے. بہت شکریہ. جو کہا ہے وہ لکھ دے. بیٹا حیران ہو کے کہتا ہے لکھ دے. اچھا بیٹا یہ سمجھا کہ بابا زبانی نہیں مانتا, تحریریں دیکھنا اس کا مزاج ہے. چلو میں نے سنیا کرو, مطلب موقع دیا کرو. آپ میرا چینل بدل دیتے ہیں, ہماری مجبوریاں کچھ حالات ایسے, ہمیں بات جو کرنا ہوتی ہے وہ
میں نے کل بھی کہا تھا کیپسول وچ دوائی دینی ہے اثر بھی ہو جائے تے کوڑا بھی نہ لگے. لہذا صاحب صاحب یہ لعنت ممبر پہ بیٹھ کے نہ کیا کریں. ٹھیک ہے لعنت کا مطلب ہے نفرت کو ماں بہن کی گالی نہیں، لیکن لعنت کائنات کی واحد ڈاک ہے جس پہ ایڈریس لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. لہذا صاحبان آپ کی محبت کے سہارے بہت وقت آج میں نے پڑھ لیا، گفتگو میں کلوز کر رہا ہوں. بیٹے نے کاغذ قلم دے کے کہا جاؤ حسن سے کہو جو کہا ہے وہ لکھ دے. بیٹا جلدی سے گیا. حسن امام تھوڑا آگے جا چکے تھے اور وہ صحابی ہے ماڑے مسکین صحابیاں دے بچے. اوہ مسکین صحابی بھی ہوندے سن. تساں صرف وہی وکھائے نے جنہاں دا بینک بیلنس بڑا ٹھیک ہے. وہ ماڑے صحابیاں دے بچے حسن امام دا شکریہ ادا کرتے پھر رہے کہ مولا حسن تیرا شکریہ. یہ روز آ کے کہتا تھا میں بڑے گھر کا ہوں. مولا حسن ایک دن دعا کی تھی کہ اگر آج جا کے نا میں بڑے گھر کا ہوں تو اللہ اسے بھیجنا جو اس سے بھی بڑے گھر کا. مولا اللہ ساڑی سن لے. مولا آپ کی مہربانی. بچے ماڑے مسکین صحابیوں کے حسن کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور یہ رائل فیملی کا شہزادہ ہاتھ میں کاغذ قلم لے کے جا کے کہتا ہے حسن جو کہا ہے وہ لکھ دے. اور یہ لفظ کہہ کے قلم کاغذ آگے کیا اور حسن نے کاغذ قلم دیکھتے ہی کہا آج اتنی جلدی کہاں سے لے آیا؟ کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو سمجھے گا. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی سرکار. آج اتنی جلدی کہاں سے لے آیا؟ خیر کلام الامام امام الکلام. امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے. ہر بندے کے بس میں نہیں ہے، اختیار میں نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھ سکے. خیر اس نے کیا سمجھنا تھا، اس نے وہی رٹا رٹایا فکر. جناب جو آپ نے کہا تھا میرے بابا کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ لکھ دیں. ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں ہے کہ حسن نے لکھ دیا کہ تو بھی غلام ہے، تیرا ابا بھی میرا غلام. اور نیچے حسن نے دستخط کر دی. میں نے پہلے کہا ہماری کتابوں میں ہے نہیں، ہم عقیدہ بھی نہیں رکھتے، ہم ذمہ دار بھی نہیں ہیں. لیکن بھائی کیونکہ ہمارے بھائی ہیں ہمیں ان کی بھی سننی ہے. معاشرے میں ہم ایک ہیں. چلو سارا سال ایک نہ ہوئیے، الیکشن جیسے اکٹھے ہو جائیں تب شیعہ بھائی بھی بن جاتے ہیں، شیعہ دوست بھی بن جاتے ہیں اور پھر تعارف ہوتا ہے جی یہ بندے ہو جا بندہ ہی ساڑھے محلے چ کوئی نہیں، یہ مطلب ہوتا ہے. لیکن جب وہ موسم ختم ہوتا ہے پھر او نہیں انہاں نال کھانا پینا نہیں چاہیے، انہاں نال کھانا پینا حرام ہے. وڈے انہاں دے ساڈا فدق کھا گئے تے اے آندے نے ساڈا حرام. آپ جی ہیں یار، آپ جی ہیں، آپ زندہ. مہربانی شبیر صاحب آپ زندہ و سلامت رہیں. آپ مطلب جیسا یہ بھائی کہتے ہیں جی امام حسن نے لکھ دیا تھا تو بھی غلام ہے. اور پھر کیا بنا، انہیں آگیا خواب سنا کے انہیں آگیا اگے کی ہویا، اس آگیا آگوں میری آنکھ کھول گئی. ایتھے آنکھ کھول گئی سا. باپ نے بیٹے سے کہا کیا ہے حسن نے؟ بابا لکھ دیئے. وہ لکھ دیئے، تحریر دے دیئے. حسن امام نے مجھے غلام لکھ دیئے. لکھ دیئے. کہا بیٹا اس چٹ کو سنبھال کے رکھنا، جب میں مر جاؤں میرے کفن میں رکھنا. بیٹا حیران ہو گیا. بیٹے کے ذہن میں تھا سپیشل کوٹ بنے گی، وہ ملٹری کوٹ آئی اور جناب جیل میں ٹرائل اندر ہی فیصلہ ہو جانا. بیٹے نے کہا بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا جب میں مر جاؤں میرے کفن میں رکھنا. بیٹا سمجھدار تھا، دیکھیے کہتا ہے کفن میں. بابا آپ کی نیکیاں کم ہیں. کہا نہیں بیٹا نیکیاں تو بہت ہیں. تو بابا جب نیکیاں بہت ہیں پھر یہ چٹ کفن میں رکھوا کے کیا کرنا ہے؟ اور بیٹا تو نہیں سمجھتا نیکیاں اتنی کنفرم نہیں جتنی سیدوں کی غلامی کی چٹ کنفرم ہے. یہ میرے کفن میں رکھنا، میرے کفن میں لمبی بحث اپنا کروں، وقت تمام ہو گیا. اب خدارہ مسلمانوں تمہاری کتابوں میں ہے کہ بیٹے نے کہا کہ بابا سچ بتا، یہ ٹھیک بات ہے؟ بیٹا میں تیرا باپ ہو کے کہہ رہا ہوں. اب بچہ پریشان ہے یار.
کہ یہ لفظ میں تو اپنی انا کی مجروحیت کی سوچ رہا تھا کہ میری انسلٹ ہوئی ہے، توہین ہوئی، اور بابا کہہ رہا ہوں کہ غلامی کفن. بابا تیسرا بندہ کون ہے؟ میں تیرا بیٹا ہوں. بابا پلیز سچ بتا، یہ چٹ کفن میں تو بندہ بخشا جاتا ہے؟ اور بیٹا روکتا ہی کیوں نہیں؟ پتر 7 قدمہ تے جا کے آندا ہے اتنی قیمتی شے آپ کو کیوں دوں؟ سارے بلند بولے، بلند بولے. مہربانی سے اب وقت زیادہ نہیں رہ گیا، میں گفتگو تمام کر رہا ہوں آپ کی محبت کے سہارے. آج گفتگو زیادہ طویل ہو گئی. فقرہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بزرگوں نے بیٹے سے کہا اس چٹ کو میرے کفن میں رکھنا، اور تم سے پوچھنے والے کوئی نہیں ہے. ہم شیعہ اپنے مرنے والے مومن بھائی کے کفن پہ نعت علی لکھ دیں، ہمیں کافر کہتے ہو. خود کفن میں خط لے جاؤ تو امیر المومنین ہی کہتے ہو. وہی بات ہے کہ اگر ان کی معرفت ہو جاتی پھر یہ قبیلہ بے وارثوں کی طرح جنگلوں میں نہ. میں معذرت چاہ رہا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا. بس صرف تبرک کرنے ایک جملہ مجھے صاحب کا آج پڑھنا ہے. میرا اللہ جانتا ہے. بندے کہتے ہیں یار یہ روتے کیوں ہیں؟ تو آل محمد سے قریب آئے گا، ان کی غربت تجھے بھی رلائے گی. دیکھیں ہمارے معاشرے میں مالک نظر بد سے بچائے، ہمارے معاشرے میں کئی گھر ایسے ہیں جسے جوائنٹ فیملی سسٹم کہتے ہیں، جہاں باپ دادا، پھر ان کی اولادیں، پھر اولادوں کی اولادیں. بعض جگہوں پہ ہے کہ وہ ایک ہی حویلی میں رہتے ہیں. سیدوں کا گھر بھی ایسے ہی تھا. 40 دروازہ بی بی فاطمہ کی حویلی میں یکدم کھلتا تھا. صرف مجھے سوچ کے اتنا بتاؤ جس حویلی میں، جس شہر میں 40 دروازہ اکٹھا کھلتا کتنی رونق ہوتی ہو. اور اتنی بڑی حویلی کہ سارے گھر والے سفر پہ چلے جائیں اور گھر میں صرف 6 سال کی بیمار رہے. 6 سال کی اکیلی سغرا آباد رہو. آپ کا قرلانہ بھی قبول کر. اللہ اس غم کے سوا کوئی غم نہ دے. تیاری غربت ہے سیدوں کی. اللہ میرا جانتا ہے جس نے 28 رجب کی تیاری پہ نہیں نہ رونا، اس نے کربلا کی شہادتوں پہ کیا رونا. کہ یہ معمولی دکھ ہے. ہاں یہ میں سمجھتا ہوں پڑھے لکھے دوست بھی بیٹھے ہوتے ہیں کہ شیعہ علماء میں سے بھی کئی لوگوں نے اس بات سے اختلاف کیا ہے کہ جی بی بی سغرا کو حسین چھوڑ کے نہیں گئے. تو ہر بندے کو حق ہے وہ اپنی علمی حیثیت منواتا ہے، لیکن میں عقیدے کی بات کر رہا ہوں. اگر سغرا کو حسین نہ چھوڑتے پھر عباس کی ماں مدینے کبھی نہ رہتی. ماں عباس کی ہو، زینب سفر پہ جائے اور عباس کی ماں گھر میں رہ جائے. آباد رہو یار، آباد رہو. بی بی ام البنین کا مدینے میں رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ سغرا مدینے میں تھی. حسین فرماتے ہیں میری قسمت سغرا، نانے کی قبر پہ چراغ میری طرف سے جلاتے رہنا. اور حسین نے نانے کی قبر پہ دو جگہوں پہ آ کے حسین بادشاہ نے سلام آخر کی ہے. 2 جگہوں پہ، پہلے نانا کی قبر پہ آیا. اور تاریخ کہتی ہے بڑے جعفری صاحب پٹواری صاحب بڑی تمکنت کے ساتھ آہستہ آہستہ حسین نانا کی قبر کی طرف چلے. امامہ سر پہ، ابا قبا، بالکل آہستہ آہستہ قبر نبی کی طرف گئے. اور قبر نبی پہ جا کے کہتے نانا دل نہیں چاہتا تیری قبر چھوڑ کے جائیں. آباد رہو. سیدہ تمہارا ماتم قبول کر. حسین کی ماں تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رلا. مالک یہ انٹرنیشنلی حالات ٹھیک ہو جائیں. یہ جو وائرس کی وجہ سے پابندیاں ہیں یہ پابندیاں جلد ہٹ جائیں، کیونکہ بڑی غریبی ہے. ہم تو گھروں میں عشرہ کر رہے ہیں، کربلا میں عشرہ نہیں ہو رہا. پتہ نہیں کتنا بڑا امتحان ہے ہمارا. میں دعا گو ہوں، آپ بھی میرے ساتھ دعا کریں. یہ وائرس کی بیماری ٹھیک ہو جائے، سفر آسان ہو جائے.
جو عمرے پہ جانا چاہتے ہیں، جو مدینے جانا چاہتے ہیں، جو کربلا، جو شام جانا چاہتے ہیں، مالک یہ سسٹم آسان کر. بات میں آخری سے قریب ہو کے کر رہا ہوں. جو عمرہ کر کے آ چکے ہیں نا بندے آپ کے پنڈ کے علاقے کے گلی محلے سے، ان سے یہ پوچھنا. میں خود اس بات کا میرا تجربہ ہے کہ جب بندہ عمرہ کر لیتا ہے تو پھر مکے سے جانے کو دل چاہتا ہے. بندہ اداس نہیں ہوتا. مکہ چھوڑو اللہ کا گھر بڑی عظمت والا، لیکن طبیعت اداس نہیں ہوتی. بس ٹھیک ہے عمرہ ہو گیا. لیکن جو بندہ مدینے چلا جائے نا، وہ مدینہ چھوڑے تو اس کا جی نہیں چاہتا. اور یار تو مدینے کا رہنے والا بھی نہیں ہے، صدیوں بعد تیرا مدینے سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا. تجھے نہیں اندازہ زہرا کا بیٹا کتنی مشکل سے نکلا ہو. آباد رہو یار، آباد رہو. سیدہ راضی ہو جائے. حسین نے نانے کی قبر پہ آ کے یہ فکر، حسین دکھ سکھ نانے سے کرتے تھے. نانا میرا جی نہیں چاہتا تیری قبر کے چراغ چھوڑ کے جاؤں، لیکن نانا اپنی نیابت میں اپنی ماں زہرا کی شکل والی بیٹی کو، نانا میں مدینے میں چھوڑ کے جا رہا. وہ روز تیری قبر پہ آ کے چراغ جلائے گی. اور پھر حسین نے ایک فقرہ کہا، نانا یقین جانا میرا واقعی دل نہیں چاہتا. نانا مجھے اپنے پاس ہی قبر کی جگہ دے دے. نانا میرا جی نہیں چاہتا جانے کو. نانے سے دکھ سکھ کر کے حسین ماں کی قبر پہ. لیکن میں فرق پتہ نہیں بتا نہیں سکا. جب نانے کی قبر پہ آئے تھے تو آہستہ آہستہ جب ماں کی قبر کے قریب پہنچے، روایتیں کہتی ہیں جیسے بچہ ماں کو دیکھ کے دوڑ پڑا. حسین ماں کی قبر کو دیکھ کے اتنا تیزی سے چلے اور جا کے بچوں کی طرح قبر کے پاس بیٹھ گئے اور جا کے کہتے ہیں اماں قبر سے آواز دی، بیٹا نانے کا سلام کر رہے ہو. اب درد والی بات ہے، کتنے بندے یہ پرسہ سمجھتے ہیں، کتنے نہیں سمجھتے. ماں کی جب آواز آئی ہے نا، نانے سے کیا باتیں کی ہیں. حسین کہتا اماں میں نے نانے سے کہا مجھے قبر کی جگہ دے دے، اپنے پہلو میں قبر کی. زہرا کی آواز آئی، سیدھا میری طرف ہی آنا تھا. نانے کی قبر پہ حسن نہیں گیا تھا، اوہ حسن گیا تھا. تیروں کی سلامی امت نے دی تھی. آباد رہو. سیدہ راضی ہو جائے. حسین اپنی حویلی میں آتے ہیں. حسین جب اپنی حویلی میں آیا، تیاری مکمل تھی یا حسین نے سیدہ زینب سے کہا، بہن سے کہا بہن تیرے سوا میرا مشن ادھورا ہے، لیکن شریعت کا مسئلہ ہے، اپنے شوہر سے اجازت تو لینا. یہ بھی کہتی ہاں میرے بھی ذہن میں تھا، میں آپ کی اجازت کی وہ تمنی تھی. وہاں فرماتے ہیں میں کہہ رہا ہوں آپ جائیں. آخری لفظ ہے، پرسہ نصیبوں کا ہوتا ہے. کوئی خدا کی قسم مجھے علم میرے سامنے یہ سٹیج کا غلاف ہے، میں ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں ذاکر مولوی کا کوئی کمال نہیں. یہ غریب زہرا کے اپنے سارے کمال. لیکن اگر ان دنوں مجلس میں آگے آپ کو آنسو نہیں آتے نا، تو وہیں بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند کر کے کہنا شام کی ملکہ بی بی، 18 بھائیوں کی بے وارث بہن بی بی، میں گھر چھوڑ کے تیرے بھائی کے پرسے کے لیے آیا ہوں، مجھے چند آنسوؤں کی خیرات دے. سخی کی بیٹی کسی کا دامن خالی نہیں لوٹاتی. آپ جھکا کے سر آنکھیں بند کر کے بی بی سے خیرات مانگے. جب حسین نے کہا عبداللہ سے اجازت لے کے آئے، بی بی آئیے. میرا خود پہ بھی کنٹرول نہیں ہے. بی بی آئی ہے اور آ کے پہلی دفعہ اپنے سورے گھر میں خاک پہ بیٹھی. تڑپ گئی بی بی زینب کی بیٹی. اماں اٹھ جا، اگر مامی عباس نے دیکھ لی وہ کیا کہیں گے ہماری بہن اتنی غریب ہے. جناب عبداللہ نے دیکھا، مسند پہ جگہ دی. عبداللہ بن جعفر تیار، یہ شوہر بی بی زینب کے چچا کے بیٹے بھی ہیں، اور حضرت جعفر تیار شاگرد بھی مولا علی کے تھے، بھتیجے بھی تھے، داماد بھی تھے. اور جعفر تیار کی
بی بی خدیجہ الکبریٰ کے بعد عرب میں بہت بڑی تجارت تھی. تو جعفر کہتے ہیں یہ مجھے چاچے علی کی دعا کا اثر ہے. بہت مختلف زمینیں تھیں مختلف عرب کے شہروں میں، طائف میں، یمن میں، مصر میں، شام میں. یہ اسی محفل میں جناب عبداللہ نے کہا تھا زینب میں سمجھتا ہوں. بی بی نے کہا میں اجازت لینے آئی. فرماتے ہیں وہ تو میں رات کی دے چکا ہوں. بی بی نے کہا حسین آئے تھے، عباس آئے تھے؟ عبداللہ فرماتے ہیں نہیں، تیری اجڑی ماں آئی. زخمی پہلو پہ ہاتھ کہتی تھی عبداللہ بیٹا میری زینب کا جنازہ نکلے گا اگر حسین اکیلا چلا گیا. آباد رہو سیدہ راضی ہو جائے. مہربانی جی آپ جی ہیں سیدہ پرزا آپ کا قبول کر. عبداللہ نے ایک فقرہ کہا. جناب عبداللہ فرماتے ہیں گفتگو ہو رہی ہے سیدہ زینب اور جناب عبداللہ بن جعفر کی. جناب عبداللہ نے ایک فقرہ کہا. کہتے ہیں میری طرف سے اجازت ہے. جب نکاح کے صیغے تیرے بابا نے پڑھے تھے نا تب بھی تیرے بابا نے مجھے کہا تھا کہ جب میری بیٹی کا پیٹ کا دروازہ بند ہونے لگے نا پھر جعفر بیٹا میری زینب پہ پابندی نہ لگانا، بھائیوں کے ساتھ جانے دینا. میں نے تو تمہارے بابا سے بھی وعدہ کیا تھا. رات عالم خواب میں زہرا آئی تھی کہ مجھے اپنا خالی آنا نہیں بھولا، میری بیٹی کو خالی نہ بھیجنا. اجازت ہے زینب میری طرف سے اجازت ہے. اب جو اگلا فکر ہے یہ درد والے آپ سب درد والے ہیں، آپ ہر بندہ سمجھے گا. عبداللہ جھکی مدھم آواز میں کہتے ہیں اور محمد کی ماں یہ بھی کہتی ہے جی چاچے جائے. عبداللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تیرے بھائی بڑے شہنشاہ ہیں، تیرے بھائی بڑے نواب ہیں، لیکن اپنے سورے گھر سے بھی کچھ لیتی جا. بی بی فرماتی ہے عباس کے ہوتے ہوئے مجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں یمن میں میری زمینیں، مصر میں میری زمینیں، طائف میں میری زمینیں، مکے میں میری زمینیں، شام میں میری. یمن کا نام آیا چپ رہی، مصر کا نام آیا چپ رہی، طائف کا نام آیا چپ رہی. جب عبداللہ بن جعفر نے کہا نا شام میں میری زمین، آہستہ سے کہتی ہے اگر مہربانی کریں شام والی زمین میرے نام کرو. جہاں بی بی زینب دفن ہے یہ بیگانی جگہ پہ دفن نہیں ہے. رونے والوں ہاں سید جہاں بھی دفن ہے. جی بسم اللہ سید جہاں بھی دفن ہے. سید اپنی جاگیروں میں دفن. اجازت جناب عبداللہ نے دے دی تھی. گفتگو آخری لفظ ہے. بڑی معذرت چاہ رہا ہوں آپ کی محبت کے سہارے لیکن امام خود وارث ہے. جی بسم اللہ. عبداللہ سے گفتگو ابھی ہو رہی تھی. یا دروازہ جوڑی پہ حسین کا ہم شکل نبی بیٹا علی اکبر آکے کہتا پھوپھی دیر ہو گئی. پھوپھی بابا مکمل تیاری ہے، بابا انتظار میں. روکو میرے بھائی کو، روکو، ہاتھ پکڑو میرے بھائی. میرے بچے تیرا ماتم بی بی سخینہ قبول کر. حسین کی بہنیں تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رلا. تیری نصیبوں میں تیری جوانی تیری بہنوں کے حصے میں آئے، تیری ماں کے حصے میں آئے. لفظ آخری کہہ رہا ہوں، آخری لفظ کہہ رہا ہوں. جب علی اکبر نے کہا نا پھوپھی بابا انتظار میں، سیدہ زینب اٹھنے لگی کہ جناب عبداللہ نے فقرہ کہا. عبداللہ فرماتے ہیں عبداللہ بن جعفر تیار فرماتے ہیں زینب صرف علی کی بیٹی نہیں، سردار جعفر تیار کی بہو بھی ہے. علی اکبر جی چچا. اکبر جاؤ اپنے باب حسین سے کہو سارے ہاشمی مل کے میری پھوپھی کو لے رہے ہیں. مدینے والے دیکھے تو صحیح کہ جعفر تیار کی بہو کس شان سے جا رہی. اکبر تو ٹھیک ہے ہم شکل نبی ہے، تو ہم شکل نبی ہے میرا بیٹا، لیکن مجبوری ہے میری. بابا سے کہو کہ چچا جعفر کہہ رہے ہیں، عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ سارے ہاشمی مل کے آؤ. علی اکبر نے جا کے پیغام دیا، اکٹھے تھے ہاشمی. حسین نے آواز دی لبیک، سب نے کہا.
آگے حسین ہے، پیچھے عباس ہے، دائیں اکبر ہے، قاسم ہے، سارے ہاشمی جوان ہیں. اور عبداللہ بن جعفر کی ڈیوڑی پہ آ کے دروازہ کھلا، سارے ہاشمی کھڑے تھے. حسین بول کے کہتے عبداللہ بھائی آپ نے حکم دیا تھا کہ سارے ہاشمی لینے آئے، ہم سارے اکٹھے ہو کے زینب کو لینے آئے. نصیبوں کا ماتم ہے، ذاکر والیوں کا اس میں کچھ نہیں ہوتا. جب عبداللہ نے حسین کو دیکھا، عبداللہ اٹھ کے احتراماً کھڑے ہو گئے اور احتراماً کھڑے ہو کے کہتے ہیں زینب کو بے شک لے جاؤ، لیکن میری حویلی سے زینب کا بازو پکڑ کے وہ اٹھائے گا جو اسے واپس بھی چھوڑنے آئے گا. حسین بھی پیچھے ہو گیا، عباس بھی پیچھے ہو گیا. اس وقت حسین کی آواز آئی، او میرا سجاد کہاں ہے؟ او میرے سجاد کو بلاؤ اور شام کا مسافر شام کی مسافرہ کو لے کے جائے.